الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اب گفتگو پیغمبر اسلام کے بچپنے کے ابتدائی 8 یا 10 سالوں کے بارے میں ہوگی۔ پچھلے ہفتے ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوئی تھی کہ ولادت رسول کے فوراً بعد جو ابتدائی مہینہ یا پہلا مہینہ گزرا اس میں کیا حالات اور کیا واقعات پیش آئے، لیکن صرف ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ ابتدائی سے کس انداز سے یہودی پیغمبر اسلام کی دشمنی پہ تیار اور آمادہ تھے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے 7ویں سال کا ایک واقعہ بہت تفصیل سے آ گیا، لیکن ترتیب کے مطابق بہرحال ہماری گفتگو پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد پہلے مہینے کے حالات کے بارے میں تھی، اور آج پہلے مہینے سے لے کر 8 یا 10 سال تک کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ روایات میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن مورخین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دنیا میں حضرت آدم کے نازل ہونے کے بعد جب جنت سے حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کے 6163 سال کے بعد رسول خدا کی ولادت ہوئی۔ یعنی دنیا میں پہلا انسان آنے کے بعد 6163 سال گزرتے ہیں، جب مکے کی سرزمین میں 17 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت پیغمبر اسلام کی ظاہری ولادت ہوئی۔ 7ویں دن عقیقے کے حالات بیان ہو چکے ہیں۔ مورخین اسلام اور رسول خدا کی سیرت لکھنے والوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد پیغمبر اسلام کو ابتدائی سالوں میں دودھ کس نے پلایا۔ پچھلی تقریر میں یہ بات تو بیان ہو چکی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد حالات کچھ ایسے پیش آئے تو پروردگار عالم کا یہ ارادہ ظاہر ہو گیا کہ خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے رسول کی ذات پر کسی کا احسان رہے، اس لیے ظاہری اعتبار سے پیغمبر کی پرورش میں مختلف لوگوں نے حصہ لیا، لیکن آج بھی اور آئندہ تقریر میں بھی جو واقعات آئیں گے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے صرف ظاہری اعتبار سے پیغمبر کی پرورش میں حصہ لیا، ورنہ انہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے خود بخود ایسا انتظام ہوتا تھا کہ رسول خدا کے سارے امور اس دنیا کا کوئی انسان نہیں بلکہ ملائکہ اور فرشتے انجام دیتے رہے۔ بس یہاں پہ دودھ پلانے کا مسئلہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جو عام مسلمانوں میں مشہور روایت ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ ابو لہب کی ایک کنیز کا نام ہے۔ ابو لہب جو پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک چچا تھا، اور اس وقت جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تھی اس وقت یہ پیغمبر اسلام کی مخالفت میں نہیں تھا۔ ابتدائی زمانہ ہے، ابھی نہ تو اس کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ ابو لہب جو پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا ہے اس میں ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کے حالات کو تفصیل سے آگے آئیں گے، مگر ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بیٹی اور حاکم شام کی بہن تھی، جس کی وجہ سے خاندان بنو امیہ میں رشتہ ہوا اور ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت تک ابو لہب کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی
مذہب کا مسئلہ بھی نہیں آیا تھا، چنانچہ ابو لہب پیغمبر اسلام کی مخالفت یا دشمنی میں نہیں تھا۔ اس کی ایک کنیز تھی صوبیہ، جس نے پیغمبر اسلام کو شروع میں 8 دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کو جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے اس پورے عرصے میں جو ایک بچہ دودھ پیتا ہے 2 سال تک، اس پورے عرصے میں پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ روایتوں میں جو عام مسلمانوں کی روایتیں ہیں، ہمارے یہاں بھی علامہ ابن شہر آشوب نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابو لہب کو اپنی کنیز کے اس عمل پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اس کنیز کو فقط اس خوشی میں کہ اس نے میرے اس بھتیجے کو کہ جو یتیم ہے دودھ پلایا، آزاد کر دیا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں معصومین کے ذریعے سے جو روایتیں آئی ہیں، ان میں اس چیز کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک بڑی عجیب روایت ہے جس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے کہ شاید آج کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ آسانی سے اس روایت کو قبول نہ کریں، مگر ہمارے یہاں بہرحال ایک روایت ایسی ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے جو شروع کے کچھ دن گزرے تھے، ان دنوں میں یا تو جناب آمنہ نے دودھ پلایا ہے اپنے بیٹے کو، اور یا پروردگار عالم نے حضرت ابو طالب کے ذریعے ایک ایسا انتظام کیا کہ پیغمبر اسلام کے ابتدائی 8 دن دودھ پیتے ہوئے گزرے۔ وہ خاص انتظام جو حضرت ابو طالب کے ذریعے ہوا، اس کی تفصیل کتابوں میں ہے، البتہ ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال ابتدائی 8 دنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے دودھ پلایا۔ اب یہ 2 شخصیتیں آتی ہیں، یا جناب آمنہ جو پیغمبر اسلام کی والدہ ہیں، یا صوبیہ جو اس وقت ابو لہب کی کنیز اور بعد میں آزاد ہوتی ہے، اور یہ ایک تیسری روایت کہ ابتدائی دنوں میں دودھ پلانے کا انتظام حضرت ابو طالب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ بہرحال یہ صرف شروع کے 8 دنوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کس انداز سے کیے گئے، اس کے سلسلے میں بھی تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مسئلہ موجود ہے۔ پہلے میں اس تاریخی واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سی بات عرض کر دوں، کیونکہ یہ ہماری گفتگو زیادہ تحقیقی گفتگو تو ہے نہیں، اس لیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن پر علماء نے بڑی بحث کی ہے، ہم کو انہیں نظر انداز کرنا پڑے گا۔ جن میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا ایک نبی کو کوئی غیر معصوم دودھ پلا سکتا ہے یا نہیں پلا سکتا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی ہو یا امام، کوئی غیر مسلم تو بہرحال ان کو دودھ نہیں پلا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی رسالت سے پہلے ہی ان چند لوگوں میں سے تھی جو حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان رکھتے تھے، اور اس وقت پروردگار عالم کی جانب سے حضرت ابراہیم ہی کا دین دین حق تھا، چنانچہ اس پہ ایمان رکھنے والا خدا کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ اور جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب آمنہ کی مانند ان چند شخصیتوں میں سے ایک تھی جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو اختیار کیا ہوا تھا۔ البتہ یہ ایک اختلاف ہے کہ کیا شروع ہی سے ان کے خاندان میں یہ دین چلا آ رہا تھا، یا پیغمبر اسلام کی ولادت سے کچھ پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بت پرستی کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ کیونکہ میرا موضوع حلیمہ سعدیہ کی سوانح حیات نہیں، وہ تو بہرحال بعد میں محسنان اسلام میں کبھی گفتگو ہوگی، اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بس اتنی بات تو تمام علماء اسلام نے مانی کہ جناب حلیمہ سعدیہ جب پیغمبر اسلام کو اپنی گود میں لے کے جاتی، اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھی، اس اعتبار سے پاک اور پاکیزہ خاتون تھی، اور وہ مسئلہ تو بہرحال نہیں کہ غیر مسلم یا مشرک یا کافر نے کیسے نبی یا امام کو دودھ پلائے۔ اب ایک مسئلہ اور آتا کہ کیا جناب حلیمہ سعدیہ واقعاً پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا، یا یہاں پہ پروردگار عالم نے کوئی معجزہ رکھا، وہ انشاءاللہ دوران گفتگو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عربوں میں ایک یہ رواج تھا کہ وہ بچپنے ہی سے بالکل ابتدائی عمر سے اپنے بچوں کو شہر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بچے شہر سے باہر
کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں جا کے پلے بڑھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے عربوں کے خیال میں شہروں کی آب و ہوا بچوں کی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ گاؤں کے اندر کھلا ماحول ہوتا ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر بچپنے سے بچہ گاؤں میں چلا جائے تو ابتدائی زمانہ اس کا خیر و عافیت سے گزرے گا۔ اس وجہ سے تقریباً ہر صاحب حیثیت آدمی اپنے بچے کو شہر سے باہر گاؤں میں بھیجا کرتا تھا۔ دوسری ایک اور وجہ تھی، وہ یہ کہ عرب کے لوگ، خاص طور پر مکے کے لوگ اور مکے میں بھی قریش، یہ اپنی زبان کے معاملے میں بڑے جذباتی تھے۔ ان کی زبان عربی زبان تھی اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی یہ زبان جو ہے اس میں غیر عربی کا کوئی لفظ شامل نہ ہونے پائے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ یہ اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگا، یعنی ان کے نزدیک یہ جو عربی زبان، اس کے علاوہ جتنی زبانیں وہ ساری بالکل بیکار زبانیں۔ ان کا بولنے والا ایسا ہے کہ جیسے کوئی گونگا آدمی ہو، اس کو وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو اپنی زبان کے معاملے میں بڑے جذباتی تھے، اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے، اس میں ایک بھی غلط لفظ یا دوسری زبان کا کوئی لفظ شامل نہ ہونے پائے۔ یہ عربوں کا اپنی زبان پر اتنا فخر و غرور ہی تو تھا کہ قرآن کو ایک چیلنج ان کو یہ بھی دینا پڑا کہ تم جو اپنے آپ کو اتنا ماہر سمجھتے ہو، آؤ اسی عربی زبان میں قرآن کا مقابلہ کر لو۔ تو بہرحال عرب اپنی زبان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب جو ان میں نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زبان تو محفوظ ہے، مگر انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 4-5 سال جو بچے کی عمر ہوتی ہے زبان سیکھنے، اس میں ان کی زبان نہ بگڑ جائے۔ شہروں میں اور خاص طور پر مکے جیسے شہر میں زبان بگڑنے کا امکان ہر وقت تھا، کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر جو پورے عرب سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو بت پرست ہیں بتوں کی زیارت کے لیے، جو دین ابراہیمی پر ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے۔ تو مکے کے اندر مسلسل شام سے، یمن سے، عراق سے، روم سے قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی، اور یہ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جس شہر میں دوسری زبان بولنے والے لوگ مسلسل آئے جائیں، اس شہر والوں کی زبان بگڑنے لگتی۔ خاص طور پر بچے سڑکوں میں کھیلنے والے، گلیوں میں کھیلنے والے، حرم میں بیٹھنے والے، وہ اگر دوسری زبان سنیں تو ان کی زبان خراب ہو سکتی۔ یہ عربوں کا ایک خیال تھا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے کہ دیہات میں زبان خالص ہوگی، نہ کوئی باہر سے آدمی آتا ہے، نہ کوئی زبان بگاڑنے والا آتا۔ اتنے سال تک دیہات میں رکھتے تھے کہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کی زبان بھی اتنی ٹھیک ہو جائے کہ بعد میں یہ زبان خراب ہونے کا امکان نہ رہے۔ یہ تو عربوں کا خاص مقصد تھا۔ اب جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت اس میں 2 باتیں اور شامل ہو گئی۔ خود خاندان بنی ہاشم کے طریقے میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس سے پہلے اپنے بچوں کو باہر بھجوایا گیا، کیونکہ زبان بگڑنا یا صحت کا ٹھیک ہونا یہ خاندان بنی ہاشم کا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جس زمانے میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس زمانے میں 2 مسئلے اور پیدا ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے فوراً بعد سارا مکہ انتہائی خوشحالی کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا، مگر مکے سے باہر عرب کے علاقوں میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2 یا 3 ہفتے پہلے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا 1 سال بڑی پریشانی کا سال تھا، بارشیں کم ہوئی تھی، غلہ کم پیدا ہوا تھا، مکے والے بھی پریشان تھے، مکے کے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال پیغمبر کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا۔ مکے کے لوگوں نے خوشی کی عالم اس مہینے کا نام رکھ دیا عام الفتح، یعنی راحت کا سال، آرام کا سال، آسائش کا سال، پریشانی دور ہونے کا سال، نام بھی اس کا یہ رکھ دیا تھا۔ مکے کے باہر بہرحال قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو آس پاس کے قبیلے تھے وہاں کے لوگ روزگار کی تلاش میں مکے آ رہے تھے کہ یہاں آ کر ہمیں کوئی روزگار مل جائے، یہ علاقہ خیریت سے ہے، باہر مصیبت و پریشانی۔ مگر ایک طرف مکہ جو ہے وہاں قحط نہیں، غلہ کثرت کے ساتھ ہے، مگر ایک دوسری پریشانی کہ اسی زمانے میں مکے میں ایک بیماری پھیل گئی تھی جو وبائی بیماری تھی، خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 سبب پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد
فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے کہ مکے کے اندر بچوں کی ایک بیماری پھیل گئی اور تیزی سے پھیلتی جا رہی. پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ کیا ہے، مگر ظاہری طور سے گفتگو ہو رہی. والدین تو پریشان ہوں گے، گھر والے تو پریشان ہوں گے، اور دوسری بات کہ مکے کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، روزگار تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی مدد بھی کرنا ضروری. یہ 4 باتیں اور ایک 5ویں بات جو ہے وہ پچھلے ہفتے بیان کر دی گئی کہ یہودی علماء کی تعداد ایک دم سے بڑھ گئی. یہودی جاسوسوں کی تعداد ایک دم سے بڑھ گئی. یہودی جماعت مسلسل مکے میں آ رہے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آخری رسول یہاں ہوا یا نہیں ہوا. اب جتنے جلد پیغمبر اسلام کو یہاں سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول کی حفاظت کے لیے بہتر ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے پیر کو عرض کیا، یہ گویا غیبت کا انتظام ہو رہا کہ ابتدائی چند سالوں میں آخری رسول کو غائب رکھنا، اگرچہ پروردگار عالم ظاہر رکھ کر بھی اپنے رسول کو بچا سکتا ہے دشمنوں سے، مگر یہ سنت خدا کہ بہرحال پیدائش کے فوراً بعد غائب کر دینا. آخری رسول میں بھی یہ سنت خدا ہوئی اور آخری امام میں بھی یہی سنت خدا ہے. اب پیغمبر اسلام کی غیبت کی تیاری ہو رہی تو یہ 5 چیزیں جمع ہو گئیں. ذہن میں رکھیے یہ 5 باتیں، ان میں سے 4 مکے والوں کے مسئلے، اپنے بچوں کی زبان ٹھیک کرنا، بچوں کی صحت صحیح کرنا، جو قحط پڑ گیا اس کی وجہ باہر سے آنے والوں کی مدد کرنا، اور بچپنے بچوں کی جو بیماری مکے میں پھیل گئی اس سے بچانا ہے اپنے بچوں کو. اور خاندان بنی ہاشم وہ صرف یہ چاہتا کہ یہ پیغمبر اسلام اس وقت مکے سے کسی اور مقام پر منتقل ہو جائے، کیونکہ یہاں مسلسل جاسوس آ رہے ہیں اور پیغمبر کی تلاش میں آ رہے ہیں. اب تاریخ یہ کہتی کہ جناب آمنہ کو پیغمبر اسلام کی ولادت کو 7واں دن ہے. آج عقیقہ ہونے والا ہے، صبح کا وقت ہے. جناب آمنہ بستر پر لیٹی ہے کہ یکایک ایک بشارت ہوتی. جناب آمنہ دین ابراہیمی پر عمل کر رہی پیغمبر اسلام کی والدہ اتنا تو سمجھ جاتی کہ بشارت پروردگار کیا، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی. بلکہ ولادت کی رات تو خود جناب آمنہ نے اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیا، کانوں سے بھی سنا. اب جناب آمنہ کو بشارت ہوتی کہ اپنے اس بچے کو کسی دائی کے حوالے کر دینا، کسی اور عورت کے حوالے کرنا، مگر یہ خیال رکھنا کہ اس کا نام حلیمہ. جناب آمنہ کو یہاں یہ بشارت ملتی جب 7واں دن تھا پیغمبر اسلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے، اور ادھر عقیقے کا انتظام ہو گیا. عقیقہ ختم ہوتے ہی 8واں دن آتا، اور اب یہ وہ دن ہے جب پیغمبر اسلام کو منتقل کرنا ہے مکے سے باہر. 7 دن تک تو عقیقے کا انتظار ہوتا رہا، اور عربوں کے دستور کے مطابق عقیقہ ہی وہ دن ہوتا جس دن بچے کا نام سب لوگوں کو بتایا جاتا. تو 7 دن تک تو اس کا انتظار تھا. 8ویں دن اب جناب عبد المطلب حرم کعبہ کے قریب جا کے بیٹھے اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر مکے میں دیکھو کہ کوئی ایسی عورت ہے کہ جو بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے کے لیے لے جانے کو آئی ہو. میں نے ابھی عرض کیا کہ مکے میں قحط پڑا. اگر قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا طریقہ تھا کہ سال میں 2 دفعہ، موسم بہار میں یعنی سردی کے فوراً بعد، اور موسم خزاں میں یعنی گرمی کے فوراً بعد، جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکے میں آتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پہ جاتی تھی کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو آپ دیجیے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے، اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے، اور جو اجرت کہہ پائے اس کے اوپر بچہ حوالے کر دیا جاتا. تو مسلسل قحط کے زمانے میں تو اب لوگوں کی آمد و رفت اور بڑھ گئی، اور زیادہ عورتیں روزانہ آتی ہیں، روزانہ جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں. 8ویں دن جناب عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر اس سے کہہ رہے کہ جا کر مکے کے بازاروں میں اور گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی وہاں جا کے معلوم کرو کہ کیا اس وقت مکے میں کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کو تیار. ادھر غلام گیا، ادھر جناب آمنہ کی کنیز آئی، اور آنے کے بعد جناب عبد المطلب سے کہا کہ ہماری مالکہ آمنہ نے یہ درخواست کی کہ آپ جس کا بھی انتخاب کریں ایک مرتبہ اسے میرے پاس ضرور بھیج دیجیے گا. جناب آمنہ کے ذہن میں بشارت، کل کا دن مصروفیت کا دن تھا، اپنے خسر سے کہنے کا موقع نہیں ملا تھا. آج یہ پیغام بھجوایا کہ جب آپ انتخاب کر لیں اس کے بعد ایک مرتبہ اسے میرے پاس بھجوایا جائے. جناب آمنہ کو یہی خیال ہے کہ خدا کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس پر مجھے عمل کرنا. اب یہ تو بنی ہاشم کے خاندان کی تیاری ہو رہی کہ پیغمبر اسلام کو 8ویں دن مکے سے منتقل کیا جائے. وہاں تاریخ خود جناب حلیمہ سعدیہ کی زبانی واقعہ نقل کر رہی
مکے سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنی سعد، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، کیونکہ اس سے تعلق ہے ان کا، اس لیے نام ہو گیا سعدیہ، یعنی قبیلہ سعد سے تعلق رکھنے والی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہہ رہی کہ ہم لوگ اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ جاتے تھے مکہ، اور جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کے آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے کسی صاحب دولت کا، کسی سردار کا، کسی امیر آدمی کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا ہے، بس پورے قبیلے کا یہی پیشہ، مرد اور عورتیں سب ساتھ جا رہے ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہہ رہی کہ میں اس پورے سفر میں بے انتہا پریشان رہی، اس لیے کہ میرے ساتھ جو میری سواری کا جانور تھا وہ ایک گدھی تھی اور وہ بیمار تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، بڑی سست رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب میں بھی شرمندہ، میری وجہ سے سارا قبیلہ پریشان، قبیلے کے آپس کے ایسے تعلقات ہیں کہ کسی کو چھوڑ کے قبیلہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میرا جانور سب سے سست، اس کی وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا۔ اب اگر کہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے، مکے جائیں، پیسے لے کے آئیں تاکہ ان کی زندگی میں راحت و آسانی ہو۔ دوسرا مسئلہ میرا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اپنی غذا کے لیے قحط پڑا ہے، کھانا پینا تو نہیں، تو اپنی غذا کے لیے فقط ایک اونٹنی تھی کہ جس کے تھنوں سے دودھ نکال کے ہم لوگ پیا کرتے، مگر آج کل یہ اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ ہی نہیں تھا، بہت مختصر سا دودھ کبھی اس کے تھنوں سے نکلتا تھا، تو ہم سب اس کو استعمال کرتے تھے اور سب بھوکے رہ جاتے تھے۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود اس وقت میری گود میں جو میرا بچہ تھا، میرا بچہ جو تھا اس کو پلانے کے لیے میرے پاس دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میرا سیدھا سینہ اس میں دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا، بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا اپنا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا، غذا بھی کم مل رہی۔ ویسے بھی جناب حلیمہ کو اس وقت کی بیماری، اب انتہائی پریشان، ہم چل تو رہے مگر یہ ساری مصیبتوں کے ساتھ چل رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور کی بھی فکر ہے، مجھے تو اپنی اونٹنی کی بھی فکر ہے، اور مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود میں لے بھی لیا تو لازمی طور پر دینے والا پہلی تحقیق یہی کرے گا کہ اس کے بیٹے کو پیٹ بھر کر غذا ملے گی یا نہیں ملے گی، اور میری حالت ایسی کہ میں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں، میں انتہائی پریشان، جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی اور مجھے 1-2 دن مکے میں رہنا پڑا۔ قافلہ سارا بھی مکے میں ہے، پورا قبیلہ مکے میں ہے، اور مجھے اطلاع ملی کہ مکے کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت آدمی ہیں، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اب میں انتہائی پریشان کہ میں کیا کروں۔ ایک روایت میں یہ کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا ایک جملہ، اور یہ جناب حلیمہ سعدیہ کی 8 یا 9 روایتیں ہمارے پاس ہیں، جن میں سے ایک روایت میں صرف یہ ہے کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ مکے کی سرزمین کے قریب پہنچی اس دن، یا جب مکے پہنچ گئے اور دوسری عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی اور یہ اپنے جانور کی پریشانی کی وجہ سے خیمے میں رہی، تو ایک مرتبہ انہیں پروردگار عالم کی جانب سے ایک بشارت ہوئی اور ایک بزرگ ان کے سامنے آئے اور اس نے ان کو خوشخبری بھی دی، اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ جناب حلیمہ سعدیہ جو اس وقت بڑھاپے کی کیفیت میں تھی، ان کی جوانی بھی واپس آ گئی۔ جب واپس عورتیں، قبیلے کی عورتیں آئیں تو سب حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ اے حلیمہ، یہ حسن و جمال و خوبصورتی تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ لیکن یہ صرف ایک روایت میں ہے، باقی روایتیں یہ بتا رہی کہ جناب حلیمہ بے انتہا پریشان ہیں۔ اور اب جب وہ نکلی تو پتا چلا کہ جتنے بھی مالدار گھرانوں کے بچے ہیں ان کا تو انتظام ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور میرے لیے کوئی گھرانہ نظر نہیں آ رہا کہ یکایک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی جو یہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ آئے جناب عبد المطلب کے پاس اور ان کا یتیم پوتا اسے اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی عبد المطلب کا نام بڑا نام ہے، مشہور نام ہے، مکے کے سردار ہیں، سارا عرب ان کو جانتا، بلکہ روایتوں سے، بعض روایتوں سے یہ پتا چل رہا کہ حلیمہ سعدیہ اس سے پہلے بھی اس خاندان کی خدمت انجام دے چکی۔ سال گزشتہ جناب حمزہ کے واقعات بیان ہوئے تھے، پیغمبر اسلام کے چچا، اس میں ایک جملہ یہ آیا تھا
کہ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی، یتیم بچی تھی، ان کی شادی کا مسئلہ سامنے آیا. وہ پیغمبر اسلام کی چچا زاد بہن ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے، اور ایک روایت میں تو ہے کہ خود مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لیں، یتیمہ بھی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، اور خاندان بنی ہاشم کی لڑکی اسی خاندان میں رہے. تو پیغمبر نے یہ جواب دیا کہ یہ لڑکی میرے لیے حرام ہے، اس لیے کہ جناب حمزہ میرے دودھ شریف بھائی ہیں، رضائی بھائی. انہوں نے اور میں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، اس اعتبار سے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، میں اس لڑکی کا چچا ہوں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلام میں جس طرح سے خون کے رشتے کی اہمیت ہے، اسی طرح سے دودھ کے رشتے کی اہمیت ہے. کہ اگر کسی شخص نے، کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، تو اب یہ دودھ پینے کے بعد یہ عورت اس بچے کی ماں بن گئی. اور نہ صرف یہ کہ ماں بنی، بلکہ وہ سارے رشتے قائم ہو گئے جو سگی ماں کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں. اس عورت کی اولاد اس کے بھائی اور بہن بن گئی، اس عورت کی بہن اس کی خالہ بن گئی، یعنی محرم بن گئے. ایسے محرم کے پردہ ساقط، نکاح حرام، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ قائم. تو اب پیغمبر اسلام فرما رہے کہ حمزہ اور میں دودھ شریف بھائی ہیں. چچا کا رشتہ تو ہے، مگر یہ رشتہ ہے اس لیے لڑکی میرے اوپر حرام. مورخین نے لکھا کہ پیغمبر نے تو صرف اتنا کہا، مگر یہ دودھ شریف بھائی پیغمبر اسلام کے کس طرح بنے؟ وہ اس طرح کہ جب جناب حمزہ کی پیدائش ہوئی تھی تو جناب حلیمہ سعدیہ نے اس وقت جناب حمزہ کو لے جا کے دودھ پلایا تھا. اور آج 4 یا 5 سال کے وقفے کے بعد اب دوبارہ یہ نام کان میں پڑا. پہچانتی ہے کہ خاندان بڑا خاندان، یہ بھی پتا ہے کہ مکے کے سردار، یہ بھی معلوم ہے کہ رئیس لوگ. پھر یہ حیرت کہ آخر کیا ایسا سبب ہو گیا کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں، اور غلاموں کو آواز لگانا پڑ رہی، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا. اپنے قبیلے کی ساتھیوں سے پوچھا، پریشانی تو ہوگی کہ کہیں اس کے اندر کوئی مصیبت تو نہیں آ جائے گی، اتنے اچھے خاندان کا بچہ اور کوئی نہیں لے رہا. اپنی ساتھیوں سے پوچھا کہ تم عرب کے سارے مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کے آئے، سب سے اہم گھرانے کو چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اعلان عبد المطلب کی جانب سے ہو رہا، مگر جس کے لیے اعلان ہو رہا اس کا باپ نہیں، یہ یتیم ہے. اور جب باپ نہیں تو ہمیں کوئی توقع اور امید نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس بچے کی پرورش سے ہمیں کوئی فائدہ اور نفع ملے گا. اس اعتبار سے کہ دادا اس زمانے کے ماحول میں دادا بہرحال جو حق باپ ادا کرتا ہے، دادا وہ حق ادا نہیں کرتا. تو ہم ڈرتے ہیں کہ عبد المطلب کا نام سن کے ہم اس بچے کو لے تو جائیں گے، مگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے پیسے نہیں ملیں گے، بلکہ مختصر سی رقم مل جائے گی. جناب حلیمہ سعدیہ کہتی کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ گئی. چنانچہ اعلان سننے کے باوجود میں پہلے وہاں نہیں گئی. میں نے کوشش کی کہ اگر ہو سکے تو کسی اور گھرانے سے کوئی بچہ مل جائے، لیکن پتا چلا کہ میں نے دیر کر دی، پتا چلا کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی. اور جتنے بھی بچے ہیں مالدار گھرانوں کے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ جا چکے ہیں، بلکہ کسی غریب گھر کا بھی اب کوئی بچہ نہیں مل رہا. چنانچہ میں پریشان ہو کر سیدھی اس جانب گئی کہ جہاں پہ جناب عبد المطلب بیٹھے تھے، کہ چلو اگر اپنی خواہش کے مطابق نہ ملے تو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ جیسا بچہ مل جائے اسی کو لے جاؤ. میں جناب عبد المطلب کے پاس جاتی، جانے کے بعد انہیں سلام کیا. سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئی؟ میں نے وجہ بتائی. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا، تم کون؟ میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. ایک مرتبہ سنا حضرت عبد المطلب مسکرائے، کہا کہ نام تو بہت اچھا ہے، نام میں حلم بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جسے مل جائیں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اسلام میں اسی لیے بڑا حکم دیا گیا کہ اولاد کا نام اچھے سے اچھا رکھو، اور ایسا نام رکھو جو اس کی زندگی میں آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہو، جس کا مطلب اچھا نکل رہا ہو، جس کا مفہوم اچھا نکل رہا ہو. بلکہ یہ نام رکھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ روایت آپ دیکھیے جو علماء سے آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک باپ کی جو ذمہ داریاں بتائیں اولاد کے سلسلے میں، اس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ اچھے سے انگلش اسکول میں داخلہ کرایا جائے اور بہت ہی اچھی اس کی ٹیوشن رکھی جائے. اہم ترین ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ نام اس کا اچھا رکھیں. باپ کی ذمہ داری یہ قرار دی کہ اچھا نام رکھیں، کہ بہرحال نام کا اثر انسان پہ ہمیشہ اچھا پڑتا. لیکن ایک بات ضمن آگے تو میں بتا دوں کہ ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ خاندان اہل بیت سے متعلق جتنے بھی نام، وہ نام کبھی نہ غلط ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، نہ کبھی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ ایک طرف تو ہمارے یہاں عام انسان محبت اہل بیت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں
کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ناموں پہ جان قربان کر دیں گے۔ دوسری جانب خاندان اہل بیت کی بعض شخصیتیں، کیونکہ بات ایسی ہے کہ کہنا اچھا بھی نہیں لگ رہا، ان کا نام اپنے بچے کا رکھا، پھر کہا کہ نہیں یہ نام صحیح نہیں ہے، اس نام کی وجہ سے ہمارا بچہ بڑا غصے والا ہو گیا، بڑا جلال والا ہو گیا، یہ نام مناسب نہیں۔ تو خاندان اہل بیت کا کوئی بھی نام، اس کے بارے میں تصور ہی ذہن میں نہ لائیے کہ اس کی وجہ سے بچے میں معاذ اللہ کوئی خرابی آئے گی یا کوئی پریشانی آئے گی یا اس کی زندگی میں نقصان پہنچے گا۔ میں اپنی بات صحیح طور پہ نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ میں صحیح طور پہ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، آپ کی جن کی سمجھ میں آ گیا۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے سنا، ایک مرتبہ کہا حلیمہ، حلیمہ مانے حلم والی، حلم یعنی غصے کو ضبط کرنے والی، جو قرآن کی نگاہ میں اور امام کی نگاہ میں مومن کی افضل ترین صفت ہے۔ سعدیہ یعنی سعادت والی، نام تو تمہارا بہت اچھا ہے، کیا میرے پوتے کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں آئی اسی لیے ہوں۔ کہا کہ نہیں، تمہیں پہلے میری بہو کے پاس جانا پڑے گا، آمنہ سے ملاقات کرو، اگر وہ بھی راضی ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ طے پاتا۔ اب کنیز کے ساتھ جناب حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ کی خدمت میں تشریف لے جاتی ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ ابھی پیغمبر اسلام کی ولادت کو صرف 8 دن ہوئے، جناب آمنہ کے کمرے میں تشریف لے گئی، وہاں جاتے ہی حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب آمنہ سے سوال کیا کہ کیا دن کے وقت بھی آپ اپنے کمرے میں چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی، دوپہر کا وقت ہے، سورج چمک رہا، اور عرب کا سورج جہاں پہ بادل نام کا نہیں ہوتا، ہر وقت روشنی ہی روشنی، لیکن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کے کوئی روشنی سے کمرہ منور ہو رہا۔ حیران ہو کے سوال کیا کیا آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت کر کے رکھتی؟ جناب آمنہ مسکرائیں، کہا کہ نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے کہ جس وقت اس کمرے میں آیا ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی آئی تو تھی بڑے بجھے دل کے ساتھ، کوئی نہیں مل رہا اس لیے لینے آئی، مگر یہ جملہ سنا، آگے بڑھ کے بچے پہ نگاہ پڑی، خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہوئی اور اپنے آپ کو خاتون سمجھنے لگی۔ مگر جناب آمنہ نے روک دی، کمی کی وجہ سے میں نے روایت کو مختصر کیا، ورنہ یہ بھی روایت میں ہے۔ سنا جناب آمنہ نے واپس کر دیا کہ مجھے بشارت ملی ہے حلیمہ نام کی عورت کی، انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ۔ جناب آمنہ نے کہا بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو گود میں لے کے باہر آئی، پیغمبر اسلام کو گود میں لے کے ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس گئی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے حلیمہ، اس بچے کو لے کے تو جا رہی ہو، مگر ایک چیز ہم بتا دیں، اس بچے کے دشمن حد سے زیادہ، اس لیے اگر تم اس بچے کے ساتھ کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگے۔ ابھی یہاں سے تو حفاظت سے پیغمبر چلے جائیں گے، مگر حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگی کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص وعدہ لیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے محلے میں خفیہ مکان تمہیں دے دوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اپنے قبیلے کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کو چھوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ خیر بات طے پا گئی، جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے چلے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ حضرت عبد المطلب نے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ یہ بچہ لے کے آؤ گی اور مجھے اس کی زیارت کراؤ گی۔ خیر جناب حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں واپس آئے، قافلہ فقط ان کا انتظار کر رہا، باقی ساری عورتوں کا معاملہ طے پا چکا، ہر ایک کو پہلے ہی بچے مل چکے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ پہنچی قافلہ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ حرکت کرنے لگا، مگر اب جو قافلہ حرکت کر رہا تو سب حیران تھے۔ پہلے آتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کے سب پریشان تھے، جاتے وقت حلیمہ کو دیکھ کے سب حیران، اس اعتبار سے کہ حلیمہ سعدیہ کا جانور وہ گدھی جو بیماری کی عالم میں تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، اب جو واپسی کا سفر پیش آیا تو اتنی رفتار سے چل رہی کہ ایک تیز ترین گھوڑا بھی اس رفتار سے نہیں چل سکتا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنے جانور کو روکنا ایک مسئلہ ہو رہا، کہاں وہ منزل کے چلانا مسئلہ ہو رہا تھا، 2 قدم چل کے رک جاتا تھا جانور، اور کہاں یہ منزل کے روکنا مشکل ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ بے انتہا حیران و پریشان کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا، کیا واقعہ پیش آ گیا۔ اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کے اور حیران ہو گئے کہ میری اونٹنی جس کے تھن میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس وقت اتنا دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں تقسیم کیا جا رہا اور ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔
مگر جناب عبد المطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی، خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا، کیا مشاہدہ کیا، بچے کے دشمن زیادہ ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ چل رہی مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ پروردگار عالم کی جانب سے حلیمہ سعدیہ کو بتایا گیا کہ یہ کیا واقعہ پیش آ رہا۔ حلیمہ سعدیہ اتنی حیران بھی نہ ہو کہ گھبرا کے اس بچے کو چھوڑ دے۔ میں یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں لانا چاہتا کیونکہ پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہو رہا، صرف اشارہ کرنے کے لیے۔ عرب کی عورتیں اعتقاد میں بھی مختلف چیزوں سے ڈرنے والی، جن اور بھوت اور جادو اور اس قسم کی چیزوں سے ڈرنے والی۔ تو اب مسئلہ یہ کہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد ایک بڑی ذمہ داری کی گئی، ایسا نہ ہو کہ حلیمہ سعدیہ خوفزدہ ہو جائیں، انہیں بتانا بھی ہے کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دور یہ قافلہ گیا، حلیمہ سعدیہ کا جانور آگے ہی آگے نکلا جا رہا، روکنا مسئلہ ہو رہا۔ ایک مرتبہ ذرا آگے ان کا جانور گیا تھا کہ قریب سے ہرن کا ایک غول وہاں سے دوڑتا ہوا نکلا، ان کو دیکھ کے رک گیا، بالکل ہرن کی فطرت کے خلاف، انسان کو دیکھ کے بھاگتا، ان کو دیکھ کے رک گیا۔ اور ایک مرتبہ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو یہ انتہائی بابرکت اور خوش قسمت بچہ، کائنات کا سردار بننے والا، حفاظت کے ساتھ لے جانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ اور یہ کہہ کہ ہرن غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ چونکی، ہرن کی زبان سے انسانی گفتگو اس بچے کے بارے میں، اور وہی جواب ہرن نے دیا جو سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے تھا کہ یہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ اور گیا، جناب حلیمہ سعدیہ کا جانور پھر آگے بڑھ گیا کہ اب قریب کی ایک پہاڑی کے خال سے ایک شخص نکل کے آیا، شکل و صورت اور چہرے ہی سے انتہائی مقدس و نورانی لگ رہا۔ بچے پہ نگاہ پڑی، بے اختیار زمین پہ گر کے شکر کا سجدہ انجام دیا، کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں پروردگار عالم کی سب سے قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت اور اس کا احترام کرنا۔ یہ کہہ کے واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کا جانور جو آگے بڑھ جاتا، اب اتنے سارے واقعات ہیں کہ ان کو بیان کروں تو سارا وقت ختم ہو جائے اور آپ کو لگے گا بھی کہ ایک جیسے واقعات آ رہے ہیں کہ اس پورے سفر میں اتنے سارے واقعات پیش آئے۔ جہاں جانور آگے بڑھتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی معجزہ پیش آتا ہے، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی جانور نے بولا، کبھی درخت کے پتے جھکے، کبھی آسمان پہ بادل سے آواز آئی، پورے راستے مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں وہ سب اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کے گھر میں یہ بچہ دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا، پیسے ملے نہ ملے بچے کو مجھے لے کے جانا۔ یہ جو واقعات دیکھے تو ایک مرتبہ محبت اور بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر جو ایک واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی۔ ماں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے گزرنا تو تھا حلیمہ سعدیہ کو کہ جیسا میں نے تقریر کے بیچ میں بلکہ تقریباً شروع میں عرض کیا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا، دوسرے میں دودھ اتنا کم ہے کہ اپنے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب یہ تو اجرت پہ لے کے آئی، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کے پالنا، مگر اس لانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا، یہ پریشانی تو ذہن میں ہے ماں کی کہ کس طریقے سے اس منزل سے میں گزروں گی۔ مگر اس وقت یہ دیکھ کے محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ جب یہ بچہ آیا، حلیمہ سعدیہ کا احسان نہیں لیا، حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا اس انداز سے کہ جو آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں، مشہور واقعہ کہ جس وقت دودھ پلانے کا وقت آیا، حلیمہ سعدیہ نے یہ چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائے، مگر بچے نے منہ پھیر لیا، دائیں سینے کی جانب رخ کیا، کئی مرتبہ کوشش کی، جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو کہا اچھا، ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا کہ ٹھیک ہے تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں اس وقت پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ جیسے ہی بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا ویسے ہی ایک مرتبہ دودھ جاری ہوا، اور اتنی کثرت کے ساتھ دودھ جاری ہوا دوسرے سینے میں بھی کہ اب تک جو بچہ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوکا چلا رہا تھا آج اسے پیٹ بھر کے غذا ملی ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بچے کو ہاتھ میں لیا، کتنا بابرکت بچہ جس نے میرے بیٹے کے، اگر یہ جملہ غلط ہے، حق کرنا، یہ حق ضائع کرنا، یہ حق لے لینا، کیونکہ اجرت طے پا چکی تھی، مگر میرے بیٹے کو اتنی زحمت بھی نہیں ہونے دی، آیا تو اپنی غذا خود لے کے آیا
اور ایسی بابرکت غذا لے کے آیا کہ میرے بیٹے کو غذا نہیں مل رہی تھی، اس کا بھی پیٹ بھرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی وہ سنت، یہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں آنے دینا ہے، بلکہ حبیب کی وجہ سے احسان ہونا ہے۔ اسی منزل پر علماء یہ حل نکالتے ہیں اس مسئلے کا کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا، یہ تو تسلیم شدہ بات ہے۔ معصوم نے جو زیارت بتائی ہے حلیمہ سعدیہ کی، اس میں بھی یہ جملہ السلام علیک یا مرضعۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کو دودھ پلانے والی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جنت البقیع میں ایک زیارت یہ بھی پڑھنا پڑتی، تو اب یہ جملہ تو معصوم کا ہے، مگر علماء نے اس کا یہی حل نکالا کہ جناب حلیمہ سعدیہ اپنا دودھ نہیں پلایا پیغمبر اسلام کو، اس لیے کہ اس سینے میں دودھ پیدا ہوا کہ جو بالکل سوکھا ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے جناب حلیمہ سعدیہ کے جسم کو فقط ایک برتن قرار دیا، ورنہ یہ دودھ جناب حلیمہ سعدیہ کے جسم کا جز نہیں تھا، بلکہ یہ دودھ الگ سے پیدا کیا گیا جو پیغمبر اسلام کے ہونٹوں تک پہنچایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ بہرحال نہیں ہے، تو حلیمہ سعدیہ ظاہری اعتبار سے دودھ پلا رہی مگر اپنا دودھ نہیں پلا رہی، اس لیے نبی کے بارے میں اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا جو جناب موسیٰ کی امت کا اعتراض کبھی ہو سکتا کہ سب کا دودھ حرام کیا تھا موسیٰ پر، یہ تو موسیٰ سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے تاریخ کے مسائل کو بیان کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کے اپنے گھر پہنچی، سارے راستے مشاہدہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہ بچہ سارے راستے ہمارے لیے برکت کا سبب بنا ہے، ہمیں زحمت کہیں پہ نہیں ہونے دی۔ جس وقت یہ قافلہ چلا تھا اسی وقت سے سواری کا جانور، اسی وقت سے اونٹنی برکتوں پر برکتیں دے رہی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ سفر اختتام کو پہنچا، حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں لے جا کے اس بچے کو رکھا، تو ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کی سواری کا جانور وہ جو گدھی ہے وہ 3 مرتبہ بستر رسول کے گرد طواف کرتی ہے اور پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کے انسانی آواز میں کہتی ہے کہ اے سردار انبیاء، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ پھر چونکی، پھر ایک معجزہ دیکھا کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ذات سبب بنی تھی اس سواری کے جانور کی بیماری ختم کرنے کا، اور پھر تو ایسے واقعات، ایسے مشاہدات مسلسل پیش آتے رہے کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کے سوچ رہی تھی کہ جس بچے کو میں باطل ناخواستہ اور مجبوراً لینے گئی تھی وہ کتنا بابرکت میرے لیے ثابت ہوا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پورے قبیلے میں قحط تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قحط کے آثار تو تاریخ، ہم مکے سے اپنے ساتھ غلہ لے کر آئے تھے، اجرت درہم و دینار میں نہیں دی تھی، جنہوں نے اپنے بچے دیے تھے انہوں نے اجرت میں غلہ دیا تھا، غلہ لے کے آئے تھے، مگر جو ہمارے قبیلے کے جانور، شہر والوں کا مسئلہ نہیں مگر دیہات والوں کی تو ساری زندگی جانوروں پر گزرتی، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، گائے بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہہ رہی کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا کہ چاروں طرف قحط پڑا ہوا، انسان کے کھانے کو کچھ نہیں تو جانوروں کو کہاں سے ملے گا، مگر پھر بھی اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتے، روزانہ صبح کو اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں قبیلے کے چاروں طرف۔ اب عجیب بات یہ کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے آتے ہیں، اگر کسی کو کہیں سے کچھ غذا مل بھی گئی تو فقط اتنی کہ مرنے نہ پائے جانور، مگر بھوکے آ رہے ہیں، روز بروز کمزور آ رہے ہیں، اور میرے جانور انہی جانوروں کے ساتھ جا رہے ہیں، الگ سے کسی مقام سے نہیں لے جائے جا رہے ہیں، انہی جانوروں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ جو آتے ہیں تو روز ان کا پیٹ بھرا ہوتا، جسم بڑھتا چلا جا رہا، بربا سے بربا، موٹے سے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سارا قبیلہ حیران کہ ایک ساتھ سب جانور جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سب جانور جا رہے ہیں، یہ کیا بات کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے آئیں اور کمزور ہو کے آئیں، حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ اتنی برکت۔ اور یہ بھی مسئلہ نہیں، بس یہ آخری جملے میرے بات مکمل نہ ہو پائی آج، کہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں، خود حلیمہ سعدیہ کا جملہ کہ جب یہ بچہ میرے گھر میں آیا اس وقت ہمارے پاس کل 22 بھیڑ بکریاں تھیں، پورے بکریاں اور گائے اور اونٹ وغیرہ ملا سارے جانور 22 تھے، فقط 22۔ اور جب یہ 5 سال کے بعد یہ بچہ ہمارے گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1030 ہو چکی تھی۔ جب جانور اتنے تر و تازہ ہوئے کہ 22 بکریاں بڑھ کے 1030 جانوروں میں تبدیل ہو گئی فقط 5 سال کی مختصر مدت میں۔ اب پیغمبر اسلام 5 سال اس گھر میں رہے، احسان نہیں لیا بلکہ احسان کیا جا رہا ہے، حلیمہ سعدیہ کے اوپر احسان ہو رہا ہے۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ بات یہی تک نہیں پہنچی بلکہ اس کے بعد کی وہ منزل آئی جہاں پیغمبر نے یہ بتایا کہ دیکھو اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ابھی 2 سال کی عمر ہے رسول خدا کی
اور اسلام کا اہم ترین پیغام حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پیغمبر ہم تک پہنچا رہے ہیں. مگر آج کی تقریر کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد گفتگو ہوگی. تو آج ہماری گفتگو ہوئی پیغمبر اسلام کی زندگی کے 8ویں دن سے لے کر 2 سال تک کے واقعات پر. اس کے بعد باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہوگی. یہی سلسلہ آگے بڑھے گا حلیمہ سعدیہ کے گھر میں. اس کے بعد جناب آمنہ کی گود میں رسول آئے, ان کا انتقال, حضرت عبد المطلب کا انتقال, یہ سب انشاءاللہ آئندہ پیر کی گفتگو کا موضوع ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے. گفتگو ہو رہی تھی اس مسئلے پر کہ قضا نماز اور قضا روزہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک انسان خالی توبہ کر کے معاف نہیں کرا سکتا ہے, بلکہ جتنی نمازیں قضا کی ہیں اتنی نمازیں اور جتنے روزے قضا کیے ہیں اتنے روزے رکھنا پڑیں گے. لیکن نماز اور روزے میں قضا کے مسئلے میں 4-5 جگہ کچھ فرق ہے. 13-14 منٹ کا وقت بچتا ہے آج 1 گھنٹہ پورا ہونے میں. اس میں جتنے مسائل آ جائیں, نماز اور روزے کی قضا کرنے میں کچھ فرق ہے. پہلا فرق تو یہ بتایا کہ نماز کی قضا عورتوں کے لیے معاف ہے جب مجبوری میں نمازیں چھوٹیں, روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے. دوسرا فرق یہ بتایا کہ نمازیں جس پر قضا ہو وہ سنتی نماز پڑھ سکتا, مگر روزے جس پر قضا ہو وہ سنتی روزے نہیں رکھ سکتا. اس میں یہ بتا دیا جائے کہ منت کا روزہ واجب روزہ ہے, وہ اس مسئلے میں نہیں آتا. جو اگر کوئی انسان منت مانتا تو منت پوری کرنے کے بعد, یعنی وہ کام ہو جانے کے بعد منت کا روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. تو جس پر قضا روزہ ہو, اگر اس کا کوئی منت کا روزہ ہے تو قضا روزے ہونے کے بعد بھی منتی روزہ رکھا جا سکتا ہے. سنتی روزہ غلط ہے, یہ رکھا جا سکتا ہے. بلکہ اگر کسی پر کوئی قضا روزہ ہے تو وہ اس کے باوجود روزے کی منت بھی مان سکتا ہے, اور بعد میں وہ کام اس کا ہو جائے تو وہ روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. تو بہرحال تیسرا فرق یہ تھا. دوسرا فرق یہ تھا کہ قضا نماز اگر ہے تو اس کو چھوڑ کر سنتی نماز بھی پڑھنا جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ پہلے قضا نمازیں پڑھ. لیکن جس پر قضا روزے ہیں وہ سنتی روزے رکھ ہی نہیں سکتا ہے. تیسرا فرق یہ تھا کہ قضا نماز پڑھنے میں کوئی مدت نہیں کہ اتنے دن کے اندر اندر پڑھ لو ورنہ گناہ ملے گا. قضا نماز زندگی میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, بس جب موت یقینی نظر آئے پھر واجب ہو جاتا ہے کہ فوراً نمازیں پڑھنا شروع کر دو. ورنہ جب ظاہری اعتبار, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی, مگر ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ پاکستان میں 50-55 سال تک ایک آدمی کی زندگی ہو سکتی. تو اب اگر وہ جوانی میں کچھ نمازیں قضا کرتا, بہتر تو ہے کہ فوراً پڑھے, لیکن اگر وہ انتظار کر رہا ہے بڑھاپے کا یا بعد کے زمانے کا تو گناہ گار نہیں. اور اگر جوانی میں پتہ چل جائے کہ موت آنے والی, جیسے کینسر کے مریض کے بارے میں یہ تقریباً یقینی ہے 1 سال کے اندر اندر تم مر جاؤ گے, اب موت یقینی ہے, اس کے لیے تو واجب ہے کہ فوراً قضا شروع کر دے. تو جس کے لیے موت یقینی ہو جائے, یہ بہت قریب ہو جائے, اس کو تو قضا نماز فوراً پڑھنا. اور جس کے لیے ظاہری اعتبار سے نہ کوئی ایسی بیماری ہے نہ ابھی اتنی عمر ہوئی ہے, وہ چاہے تو دیر کر کے قضا نماز پڑھ سکتا. مگر قضا روزہ اکثر علماء کے نزدیک 1 سال کے اندر اندر رکھ لینا ہے. یہ تیسری بات. اس میں مسئلہ آ گیا تھا کہ آقا خود خمینی کیا کہتے ہیں. چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ انسان اگر قضا نماز کر دے, نماز قضا کر دے, تو اس کے بعد اسے ایک تو اللہ سے توبہ کرنا ہے, دوسرے یہ قضا نماز پڑھنا, اور تیسرا کوئی جرمانہ واجب نہیں. تیسرا کوئی جرمانہ واجب نہیں. ہاں البتہ مستحب ضرور ہے, مستحب ضرور ہے عشاء کی نماز کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اور قضا کرے تو مستحب یہ ہے کہ اگلے دن روزہ رکھے. پرانے علماء اور مجتہدین تو اس کو واجب مانتے تھے, اس لیے شاید آپ نے پرانے بزرگوں سے سنا کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اس کے لیے اگلے دن کا روزہ ضروری. مگر آقا کوئی اور خمینی کا فتویٰ ہے کہ یہ مستحب ہے کہ جو عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے وہ اگلے دن فوراً اس کی قضا ایک روزہ رکھے اس کفارے میں, اس جرمانے میں. البتہ اگر اگلے دن روزہ نہ رکھے تو پھر بعد میں روزہ رکھنا مستحب نہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ قضا نماز والے پر کوئی چیز نماز پڑھے اور توبہ کرے, اس کے علاوہ کوئی جرمانہ واجب نہیں. لیکن جو آدمی روزے قضا کرے اور 1 سال تک قضا روزے کو نہ رکھے, اس صورت میں اس پر ایک جرمانہ اور واجب ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ فدیہ, یعنی 1 مد تقریباً 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز کسی غریب شیعہ کو پہنچائے, جس کے بارے میں دونوں یقین ہونے چاہیے. یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ غریب ہے, یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ ہے. 2 سوال لوگوں نے اس سلسلے میں مزید پوچھ لیے.
تو اس کو واضح کرتے ہوئے میں آخری چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ جو بار بار میں نے بھی بیان کیا، مسجد میں بھی بیان ہوتا ہے، ہر رمضان میں بیان ہوتا ہے، پھر بھی پوچھ لیا گیا، وہ یہ کہ فدیہ جو ہمیں دینا ہے روزے کے بدلے، یہ فدیہ ہم نقد رقم نہیں دے سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، بلکہ اس میں واجب ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہی خرید کر دیں. یہ ضروری، یہ واجب کہ کھانے پینے کی چیز دیں، مستحق کو پیسے دینا صحیح نہیں، کھانے پینے کی چیز ہی دینا ہے. اچھا، یہ تو اپنی جگہ واجب. اگر کسی نے پیسے دے دیے کسی غریب کو کہ یہ پیسے لو 3 پاؤ کھانے کے، تو اس صورت میں یہ فدیہ غلط ہے، دوبارہ نکالنا ہے، باطل ہو گیا، غلط ہو گیا. ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کو جس پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، اس سے یہ کہیں کہ آپ پیسے لے جائیے، اس سے کوئی چیز خرید کر غریبوں تک پہنچا دیجیے. یعنی دوسرے الفاظ میں مسئلہ یہ بنا کہ جو آدمی 1 سال تک روزے کے قضا نہ رکھے، اس کے لیے ہر روزے کے بدلے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، وہ تو معاف نہیں ہوا، اس روزے کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ یا پونا کلو کھانے پینے کی کوئی چیز مستحق کو دینا. پیسے نہیں دے سکتے، چیز دینا، چاہے خود خرید کر دیں یا کسی اور کے ذریعے سے خرید کر بھجوا دیں. ہم یہ کر سکتے ہیں، مثلا مسجد کے پیش امام ہیں یا کوئی اور عالم ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے جس پر ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ دیندار لوگ، یا ایسا کوئی مومن ہے جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ یہ اس قسم کے کام کرتا ہے اور خیال رکھتے ہوئے شریعت کا، اس کو ہم نے پیسے دے دیے، لیکن یہ بتا کہ یہ فدیے کے ہیں. اب اس کے سپرد یہ ذمہ داری کر دی کہ آپ کھانے پینے کی چیز خرید کر کسی غریب کو پہنچائیے. پیسے بہرحال اگر ہم نے خود دیے یا کسی کے ذریعے بھجوائے تو وہ غلط ہو گیا فدیہ، اسے دوبارہ نکالنا پڑے گا. اچھا، ایک دوسری چیز یہ کہ فدیے کا مسئلہ خمس کی طرح سے ہے ایک اور معاملے میں. وہ کون سا معاملہ ہے؟ خمس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کفن کا مسئلہ، سجدگاہ کا مسئلہ بتایا، تو اس میں یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر کسی نے کفن یا سجدگاہ یا کوئی چیز خریدی اور 1 سال تک بغیر استعمال کے اس کے پاس پڑی رہی تو اس کو خمس نکالنا ہے، مگر خمس صرف پہلے سال کا نکلتا ہے. اب اگر ایک دفعہ ہم نے خمس نکال دیا، پھر 10 سال اور یہ چیز پڑی رہے، تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہر سال دوبارہ نکالو، یا یہ کہ پہلے سال ہم کو خمس نکالنا تھا ایک چیز پر، کفن ہے یا مکان ہے یا پلاٹ ہے یا پیسے، ہم نے نہیں نکالا، 4-5 سال گزر گئے، پھر ہم کو ہوش آیا، پھر خوف خدا پیدا ہوا 5 سال کے بعد، تو اب یہ نہیں ہے کہ 5 سال کا خمس ہو، ابھی بھی واجب کیا ہے، صرف پہلے سال کا خمس دے دو، کیونکہ ایک دفعہ خمس نکل جائے تو دوبارہ اس چیز پہ خمس واجب نہیں ہوتا. یہی مسئلہ فدیے کا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 1 سال تک روزے کی قضا نہیں رکھی تو اس صورت میں اس پر فدیہ واجب، لیکن صرف 1 مرتبہ واجب. اگر 1 سال تک قضا نہیں رکھا اس نے روزہ، پھر 2 سال اور نہیں رکھا، 5 سال تک قضا نہیں رکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر سال کا فدیہ الگ الگ دو، نہیں، خمس کی طرح سے پہلے سال کے اندر نہیں رکھا تو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا. پھر اگر ہم 4 سال اور نہ رکھیں تو بعد میں کوئی فدیہ یا جرمانہ دینا واجب نہیں. اچھا، یہ فدیے کا مسئلہ اس معاملے میں خمس کی طرح، اور فدیے کا مسئلہ ایک اور معاملے میں خمس کی طرح. وہ کون سا معاملہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اہمیت کی وجہ سے پھر بتانے کو دل چاہ رہا کہ پھر میں یاد دلا دوں کہ فدیہ کوئی چندہ نہیں ہے، فدیہ کوئی خیرات نہیں ہے، فدیہ کوئی بھیک نہیں ہے، فدیہ کوئی ہماری خوشی کی چیز نہیں کہ جو ہمارے ہاتھ لگا ہم نے اس کو دے دیا. فدیے میں واجب ہے کہ صحیح آدمی تک پہنچایا جائے. صحیح آدمی سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ 12 امامی شیعہ ہو. ہاں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. یہ صدقہ نہیں ہے کہ مسئلہ پیدا ہو، یہ فدیہ سید ملے اس کو دے دیں، غیر سید ملے اس کو دے دیں. اور دوسری شرط یہ کہ غریب ہو، فقیر ہو. فقیر اور غریب کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو بھیک مانگنے والے جگہ جگہ بیٹھے نظر آتے ہیں، سڑک پہ ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، سگنل کے پاس ملتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، دکانوں میں آتے ہیں، مسجدوں کے پاس ہیں، امام باڑوں کے پاس ہیں، روزوں کے پاس، جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، شکل سے، صورت سے، لباس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ غریب، لیکن پتا نہیں کہ ہے بھی یا نہیں. ایسا بن کے آیا جس کو شریعت فقیر نہیں مانتی، جس کو شریعت غریب نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے غریب کس آدمی کا نام ہے؟ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کی آمدنی کم ہے اور جائز خرچہ زیادہ ہے. یہ فقیر کی تعریف. یہ میں اس لیے تعریف کرنا پڑ رہی کہ اس مسئلے کو آپ بہت مشکل بھی نہ بنا لیں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ آمدنی کم ہو
اور جائز خرچہ زیادہ ہو. فرض کیجئے آج کے دور میں ایک آدمی کی تنخواہ ہے 2500 اور اس کا خرچہ جائز خرچہ 3000 کا ہے. بچے ہیں، بیوی ہے، مثلا بیوہ بہن ہے، غیر شادی شدہ بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، بڑی فیملی ہے، بڑا خاندان کہ آمدنی ہے 2500، جائز خرچہ ہے 3000. اب شریعت یہ کہتی کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2500 یہ تنخواہ پا رہا، اس کو کہاں سے حق مل گیا فدیہ لینے کا؟ نہیں، کیونکہ اس کی آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے. شرعاً یہ آدمی فقیر ہو گیا. اسے آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، فطرہ بھی دے سکتے ہیں، زکات بھی دے سکتے ہیں، صدقہ واجب بھی دے سکتے ہیں. اور ایک دوسرا آدمی ہے، اس کی تنخواہ ہے 1000 لیکن اس کا خرچہ 900 روپے میں پورا ہو جاتا، فقط اکیلا ہے یا میاں بیوی دو آدمی، آرام سے گزارا ہو رہا. تو شرعاً یہ 1000 پانے والا امیر اور غنی، شریعت میں اس کو امیر یا غنی کہتے ہیں، وہ 2500 پانے والا فقیر اور مستحق. اگر کہ آپ یوں دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ ایک ایسی الٹی بات کہ 1000 والے کو آپ امیر کہہ رہے ہیں، 2500 والے کو فقیر کہہ رہے ہیں. مگر شریعت میں معیار پیسے نہیں، شریعت میں معیار ہے آمدنی اور خرچے کا توازن. آمدنی کم ہے، جائز خرچہ زیادہ. ہاں، اگر 2500 تنخواہ جائز خرچہ ہو جائے گا، اس نے کچھ ناجائز خرچے اپنے ذمہ لگا لیے، اس کو چھوڑیں. جائز خرچے جو ہے وہ ہے زیادہ، تنخواہ ہے کم، تو 10,000 کی کسی کی تنخواہ اور جائز خرچہ 11,000 کا ہے، وہ شرعاً فقیر. تو ایسے آدمی اس کو فقیر کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گلی گلی بھیک مانگتا پھر، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عالم سے لکھ کر ایک پرچہ ہر دکان پہ لے کے پہنچے. نہیں، فقیر اسے نہیں کہتے. فقیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی چاہے ہو، چاہے کاروبار بھی ہو، چاہے اس کے پاس ذاتی مکان بھی ہو، مکان ہے اس کو ملا ہے باپ کی طرف سے یہ بنوایا، مگر اب جو خرچہ اور آمدنی ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ آدمی فقیر. تو اب ایسے جس آدمی کو آپ جانتے ہیں اپنے آس پاس دیکھیں، رشتہ داروں میں مل جائے تو بہت اچھا، پڑوسیوں میں مل جائے تو بہت اچھا، اپنے آس پاس ایسے آدمیوں کو دیکھیں. اگر ایسے آدمی نظر آ جائیں ان کو آپ فدیہ دے دیں. یا شریعت نے اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی بتایا، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو فدیہ نہ دے سکیں تو ان کو آپ اپنے گھر بلا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، کھانا کھلائیں کہ ان کا پیٹ بھر جائے. یہ کہے بغیر کہ یہ فدیہ ہے یا کفارہ ہے یہ. البتہ کھانا کھانے والے سب غریب ہونا چاہیے تاکہ فدیہ آپ کا صحیح ہو جائے. اس حصے کی میں مزید وضاحت نہیں کر رہا، مجھے بتانا یہ تھا کہ فدیے کو اتنا معمولی نہ بنائے کہ جو نظر آیا اس کے حوالے کر دیا، اتنا مشکل نہ بنائے کہ آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جس کی ایک پائی کی آمدنی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ملے گا. رشتہ داروں میں، ہر آدمی کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں، چاہے وہ اتنے شریف ہوں، خوددار ہوں کہ آج تک انہوں نے زبان سے نہ کہا ہو، مگر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آمدنی کم، خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کا خرچہ زیادہ، بیچارہ کتنی مشکل سے گزارا کر رہا. اب آپ یقین ہو جائے کہ یہ غریب ہے، یعنی آمدنی کم خرچہ زیادہ، اسے آپ فدیہ دے سکتے ہیں. تو فدیے کے اندر اپنی مرضی سے کسی کو نہیں، پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ صحیح غریب ہے یا نہیں، پھر اس کو آپ دے دیں. جیسے یہی مسئلہ خمس کا مسئلہ. اب آج کل جہاں ایک اچھائی ہوئی ہے وہاں ایک برائی بھی ہوئی ہے. اچھائی کیا ہوئی ہے کہ لوگوں کو خمس نکالنے کا شوق ہوا ہے، مسئلہ پتا چلا ہے، جوش پیدا ہوا ہے. برائی کیا ہوئی ہے کہ جوش اتنا بڑھ گیا کہ شریعت پیچھے رہ گئی. میں نے اکثر اس کی مثالیں دیکھی. میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، یہاں تو 12 لوگ سمجھدار لوگ ہیں. ملیر میں مجلس ہوئی یا رضویہ میں درس ہوا یا نازم آباد میں درس ہوا، مثلا کفن کا مسئلہ میں نے بیان کیا. اب درس ختم ہوا اور لوگ جیب سے 15 روپے نکال کے کھڑے ہو گئے کہ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا مسئلہ، جتنے جلد ذمہ داری ہو ختم ہو جائے اتنا اچھا ہے، یہ پیسے آپ لے جائیے. فوراً مجھے کہنا پڑا کہ یہ آپ خمس نکال رہے ہیں، کچھ چندہ نہیں دے رہے، کوئی ڈونیشن نہیں ہے، کوئی یہاں وہ تھیلی نہیں گھوم رہی ہے یا کوئی وہ صندوقی نہیں گھمائی جا رہی کہ جو آپ کے سامنے آیا آپ نے اس کو پیسے دے دیے. خمس دینا بیکار ہے اگر صحیح آدمی کو نہ دیا جائے، صحیح جگہ پر نہ دیا جائے، وہ تو بالکل بیکار ہے. خمس یہ نہیں ہے کہ ہم امام کا مال نکالیں، خمس یہ ہے کہ امام کا مال امام تک پہنچائیں. اپنی جیب سے نکال کر کہیں پھینک کر آ جائے تو وہ خمس نہیں کہلائے گا. تو خمس ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح آدمی تک پہنچے، ورنہ کبھی خمس نہیں کہلائے گا. تو اب یہ اکثر یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ اسی وجہ سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی واعظین اور علماء جو خمس کے مسئلے پر اب پڑھنا انہوں نے بند کر دیا کہ مسجد ختم کر کے اترتے ہیں تو لوگ آدھے لوگ تو خمس ان کو دیتے ہیں، آدھے لوگ کے منظر دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسی کے لیے آج کی مسجد پڑھی تھی، مسئلہ خمس کا بتایا اسی لیے تھا. تو اب اس موقع پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. منع کیا جائے تو کس کو منع کریں؟ جس کو شوق ہو گیا ہے یا جس کو صدمہ ہوا اپنے گناہ کا وہ تو فوراً دینے کو تیار،
اور منع نہ کریں تو یہ پریشانی اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں ہوتی. تو مجھے تو ممبر سے کہہ دینا پڑتا کہ ابھی آپ یہ مسئلہ سنیں گے تو پیسے نکال کے مجھے نہیں دیجیے گا، اس لیے کہ مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہ پیسے لینے. خمس امام کا مال نکالنا کافی نہیں ہے، صحیح آدمی تک پہنچائی. صحیح آدمی کون ہے؟ نائب امام. کون نائب امام؟ جس کی تقلید میں آپ ہیں ان تک پہنچائیے. ان تک پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ انہوں نے آپ کے شہر میں اپنا جو نمائندہ مقرر کیا اس تک جا کے یہ خمس پہنچا دیجیے. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کا نمائندہ. خمس میں یہ نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی عالم بہت پسند ہے تو ہم نے کہا ان کو خمس دے دیں. ہمارا پسند ہونا دوسری بات، مگر ہمارا مجتہد ان کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا. جب تک کہ وہ ان کو نمائندہ نہ بنائے ہم اس کو خمس نہیں دے سکتے. مثلا ہم نے قرضہ آپ سے لیا، آپ نے بتایا کہ بھائی میرے ان بھائی کو پیسے واپس کر دیجیے گا. ہم نے کہا نہیں، ہمیں تو وہ صاحب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت پسند آ رہے ہیں، پیسہ آپ کا ہے ہم تو ان کو دیں گے. جن کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں، آپ کہتے بھی ہیں کہ بھائی میرا پیسہ ہے، میں کہتا ہوں ان کو دیجیے. نہیں، مجھے تو یہ پسند نہیں آ رہے ہیں، ان کی کوئی چیز مجھے کھٹک رہی ہے، یا یہ کہ ان کا طریقہ یا ان کی مجلس یا ان کی کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. پیسہ بہرحال جس آدمی کا وہ اس کو بھیج رہا ہے آپ کو دینا، سوائے اس صورت کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی خود ایک دھوکے باز ہے، وہ دوسری بات. لیکن یہ نہیں کہ ہمیں کیونکہ ہمیں فلاں عالم پسند ہے ہم اس کو دیں گے. وہ اپنے خمس کو اپنے ہاتھوں ضائع کرنا ہو گیا. تو خمس میں یہ بڑی بے احتیاطی ہو گئی کہ جب زیادہ آدمی کو خمس کا شوق ہوا تو یہ بہرحال بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے کہ امام کا حق ہم قصد کر کے بیٹھے، جتنے جلد ہے صحیح جگہ پہنچا دو. مگر جلدی کرنے میں یہ غلطی نہ کر جائے کہ خمس ضائع کریں، بلکہ صرف اسی آدمی کو دیں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ اس کے پاس آپ کے مجتہد کی جانب سے یہ اجازت ہے کہ وہ خمس جمع کر سکتا ہے. اس کے علاوہ خمس دینا صحیح نہیں. اور اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہ کہ سب سے بہتر اور محفوظ تو وہی ہے جو آپ کو آپ کے مجتہد کی رسید لا کر دے دے. آپ نے خمس دیا اور رسید دے دے. ویسے اگر رسید نہ بھی دے اور اس کے پاس اجازت نامہ آپ کے مجتہد کا ہے تو اس کو خمس دے سکتے ہیں. اچھا، اس میں کسی سے پوچھنے میں کوئی شرم بھی نہیں. لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ وہ برا نہ مان جائیں یا ان کو برا نہ لگے. یہ برا ماننے کا مسئلہ نہیں. یہاں پہ ہم کوئی توہین نہیں کر رہے، فقط یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آقا کوئی کو خمس دینا، کیا آپ کے پاس ان کی اجازت ہے؟ اس میں کوئی برا ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری کہ آپ یہ تحقیق کر کے خمس دیں. ایسا نہیں کہ جو پسند آ گیا آپ نے اس کے ہاتھ میں خمس دے دیا. پہلی تو یہ بات. اس میں لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں اکثر. سر میں نے جیسا کہ کہا کہ یہاں تو سمجھدار لوگ ہیں، صحیح جگہ خمس دیتے ہیں، بلکہ اتنے سمجھدار ہیں کہ صحیح جگہ خمس دیتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ دیں یا نہ دیں. لیکن جو دوسرے مقامات ہیں جہاں پہ ابھی لوگوں کے پاس اتنا فقہ کا علم اور مسئلہ نہیں پہنچا، وہاں پہ ایک بات دوسری ہے کہ بس کسی طرح سے نکال دو خمس، چاہے صحیح ہو غلط. اور کیسے کی صورت میں بات دوسری جگہ بھی جاتی ہے، اس لیے مسئلہ بتانا پڑ رہا. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ آپ کو خود یقین ہو کہ یہ آدمی نمائندہ، یا 2 عادل آ کر بتائیں 2 عادل کہ یہ نمائندہ. ہاں، ایک صرف صورت ہو سکتی وہ یہ کہ جس آدمی کو آپ بالکل قابل بھروسہ سمجھتے ہیں اسے آپ پیسے دیں اس نیت یہ طے کر کہ یہ پیسے میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، آپ اس پیسے کو مجتہد یا ان کے نمائندے تک پہنچا دیں. اس صورت میں جس آدمی کو آپ نے دیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے رسید بھی مانگیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. تو اس طرح خمس میں اتنی تاکید کہ دینا بیکار ہے جب تک کہ صحیح جگہ نہ پہنچایا جائے. اسی طرح سے فدیے میں بھی خالی پیسے نکال دینا یا پرچیاں تقسیم کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ آدمی مستحق. یہ فدیے کا مسئلہ بھی ہے اور ہر اس جگہ کا مسئلہ جہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا واجب. مثلا حج اور عمرے میں جو غلطی کر کے آتے ہیں وہ جانور آ کے ذبح کرتے ہیں، ایک غلطی پر ایک کفارہ ہوتا ہے بکرے. اب اس کا گوشت غریبوں کو پہنچانا ہے. وہاں بھی یہی مسئلہ کہ تحقیق کرو کہ غریب ہے یا نہیں. جو آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے اس کے لیے جرمانہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 7 روزے رکھو. یہ تو بڑا مشکل جرمانہ ہے، بہت کم آدمی رکھ پائیں گے. اس کا ایک پہلو آسان، یا 7 روزے رکھو یا 7 غریبوں کو کھانا کھلا دو. یہ آسان. 2, 2.5, 3 روپے میں غریب کو کھانا کھلایا جاتا. 100, 150, 200 روپے میں ہم ایک روزے کا گناہ معاف کرا سکتے ہیں. تو وہاں بھی یہی مسئلہ کہ جس غریب کے پاس جا رہے ہیں کھانا لے کر تحقیق ہونا چاہیے کہ یہ صحیح غریب ہے. بہرحال یہ فدیے کے مسائل جو کہ اہم تھے اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آ گئے. آج ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ اور سیرت رسول خدا کا واسطہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے دلوں میں موجود محبت رسالت و آل رسول کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آل محمد کے ساتھ مشہور فرما.
خداوندہ محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ شہداء کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے. اور خداوندہ ان تمام مظالم کے انتقام اور سیرت رسول خدا کے عملی نمونے کے مشاہدے کے لیے وارث محمد و آل محمد امام عصر والزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں اکثر علماء کے نزدیک 2 دفعہ پانی ڈالنا پڑتا ہے قلیل. تو اب بعض مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے کہ مائع استنجا میں بھی یہ شرط ہے کہ پہلی دفعہ کا پانی نہ ہو، آخری دفعہ کا ہو تو صاف. کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے مجتہدین کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. بہرحال موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلی دفعہ کا پانی ہو، دوسری دفعہ کا پانی ہو، تیسری دفعہ کا پانی ہو، مائع استنجا ہر صورت میں پاک ہے. ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ اگر کبھی انسان کو ایسا پانی مل جائے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ استنجا والا پانی ہے یا کسی اور نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا یعنی ایسا پانی ملے کہ یقین ہے کہ یہ پانی کسی نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا تھا. اب شک ہو رہا کہ وہ جو نجاست جس کے لیے اس پانی کو استعمال کیا گیا وہ پیشاب اور پیخانے کی جگہ ہے یا کوئی اور نجاست. کیونکہ اگر کوئی اور نجاست ہے تو وہ نجس ہوگا اکثر علماء کے نزدیک. مائع استنجا ہے تو وہ پاک ہوگا. اس صورت میں کوئی خمینی دونوں کہتے ہیں کہ اس شک پر توجہ نہ دے اور اس پانی کو پاک کر دیں. جن کی سمجھ میں مسئلہ آ گیا نہیں آیا تو اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ترتیب کے مطابق ہے، اس لیے بیان کرنا پڑ رہا. آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو تو بہرحال پاک کرنا پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے میں اگر انسان اپنا ہاتھ بھی استعمال کرے تو ہاتھ کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب پیخانے کا مقام پاک ہوگا اگر ہاتھ پہ نجاست نہیں لگی ہے تو ہاتھ خود بخود پاک ہو گیا، اس پر الگ سے پانی ڈالنا ضروری نہیں. اس کو شریعت میں تبدیلیت کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ایک چیز پاک کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دوسری چیز بھی پاک ہو جاتی. تو اصل میں پیخانے کا مقام پاک کرنا تھا، اور اگر ہم ہاتھ استعمال کر رہے ہیں تو پیخانے کا مقام پاک ہونے کے بعد آپ خود بخود پاک ہو گئے. یہ تو ایک مسئلہ مکمل ہے. یہ ساری تفصیل کس کی تھی؟ چوتھے پانی کی، یعنی وہ پانی جو پیشاب اور پیخانے کی جگہ کو پاک کرنے میں استعمال. اب 2-3 مسئلے 5ویں پانی کے بارے میں. وہ پانی جو عام نجاستوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو. اچھا، اس میں پہلا مسئلہ تو یہی سمجھ لیجیے کہ عام نجاستوں کو دور کرنے میں جب ہم پانی ڈال رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، اس پانی کو غسالہ کہا جاتا. جب ہم پانی استعمال کر رہے ہیں تو اب اس نجاست کو دور کرنے کے ہم ہاتھ فرض کیجیے لگا رہے ہیں، مثلا رومال ہاتھ میں پکڑ کے رومال کو دھو رہے ہیں. تو اب رومال جب پاک ہوگا تو ہاتھ بھی ہمارا خود بخود پاک ہو جائے گا. چنانچہ اس رومال کی وہ چھینٹیں کہ جو ہاتھ تک پہنچ رہی ہے ان کی وجہ سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ رومال پاک ہوگا تو ہاتھ بھی پاک. ہاں، وہ چھینٹیں جو رومال سے اڑ کے ہمارے چہرے پر آئی ان کا مسئلہ الگ. اسی طریقے سے جب کسی نجس کپڑے کو کسی برتن میں رکھ کے دھوتے ہیں تو اصول شریعت کے مطابق تو نجس کپڑا ہے، برتن میں رکھ کر دھویا، برتن بھی نجس ہو گئے. کپڑا تو ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، برتن 3 دفعہ میں پاک ہوتا ہے قلیل پانی سے. تو اب یہ نہیں کہ کپڑا دھونے کے بعد نکالیں اور برتن کو نجس سمجھ کے 3 دفعہ پاک کریں، نہیں. وہ 5 برتن جو پہلے 5 تھے اس میں رکھ کے کپڑے کو دھویا جا رہا. جب کپڑا پاک ہوگا تو برتن خود بخود پاک ہوگا، الگ سے پانی ڈالنا یا غوطہ دینا اس کی ضرورت نہیں. اور یہ تو پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی کپڑے یا برتن کو دھویا جاتا تو دھونے کے بعد کپڑے کو تو نچوڑا جائے گا، برتن میں یہ ہے کہ پانی پھینکا جائے گا. کپڑے کو نچوڑنے کے بعد اور برتن کے پانی کو پھینکنے کے بعد جو پانی ان میں باقی بچے اس کو خود بخود پاک مانا جائے گا. آقا خمینی کے فتوے میں بھی اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ کیا مسئلہ بیان ہو گیا. آقا خمینی کا مسئلہ یہ تھا کہ کپڑا دھونے میں جتنی مرتبہ بھی دھونا پڑے وہ سارا پانی نجس. اب یہ کپڑا، یہ رومال ہم کو 2 دفعہ دھونا تھا، اس کا مقصد یہ کہ دونوں دفعہ کا پانی نجس.
ہم نے اس کو دونوں دفعہ نچوڑ دیا، پانی تو نکل گیا، مگر کچھ پانی تو اس میں باقی بچا۔ خمینی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ پانی نجس ہے، اس کا مطلب یہ کہ پانی اب تک نجس ہے۔ یا یہی مسئلہ تھا برتن میں، کہ برتن میں اگر ہم 3 دفعہ اس میں پانی ڈال کے پاک کر رہے ہیں تو خمینی صاحب کہتے کہ ہر دفعہ کا پانی نجس ہے، نجاست کو دور کرنے میں جو پانی استعمال ہو تو نجس۔ تو خیر پہلی دفعہ پانی ڈالا پھینک دیا اور نجس مانا، دوسری دفعہ پانی ڈالا برتن میں ہلایا جلایا پھینک دیا، ہم نے کہا کہ وہ پانی بھی نجس، تیسری دفعہ پانی ڈالا ہلایا جلایا پھینک دیا، تیسری دفعہ کا پانی بھی نجس، مگر برتن میں اس پانی کی گیلاہٹ اور سری تو رہ جائے گی، وہ جو باہر پانی پھینکا ہے وہ نجس ہے، تو اسی پانی کا دوست اور ساتھی تو ہے جو برتن کے اندر موجود ہے، جو لگا ہوا ہے چاروں طرف برتن کی دیواروں، تو کیا اس کو بھی نجس مانیں؟ خیر خود صاحب کے فتوے میں تو اس مسئلے کی ضرورت نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ جو پانی آپ نے باہر پھینکا ہے جب وہ پاس ہے تو برتن کے اندر کا تو پانی بہرحال پاس ہوگا۔ تو وہ علماء بھی جو نجاست دور کرنے والے پانی کو نجس سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال جو پانی کپڑے یا برتن سے الگ ہو جائے گا وہ تو نجس، مگر جو کپڑے کے اندر رہ جائے گا نچوڑنے کے بعد بھی، کیونکہ ایک حد تک نچوڑا جائے گا، عرفاً یہ کہا جائے عوام کی نگاہ میں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح نچوڑا، کچھ پانی تو باقی بچے، برتن کا یہ مسئلہ ہے کہ بھر کے آپ نے پھینک دیا، اب اس میں جو پانی کے قطرات رہ گئے ہیں ان کو تو پہنچ کے باہر نکالنا واجب نہیں، یہ جو پانی رہ گیا ہے اندر یہ بہرحال سب کے نزدیک پاک ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا جب وہ پہلا مسئلہ جس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں اور بتا دیا جائے کہ کبھی یہ مسئلہ بھی آقا خمینی والوں کے لیے زیادہ اہم ہے، کوئی والوں کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مسئلہ وہی ذہن میں رکھیے کہ نجاست دور کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جائے وہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ نجس ہے۔ کوئی صاحب کے یہاں ایک مقام پر پاک ہے، خمینی صاحب کے نجس ہے، لیکن اگر انسان، دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے آقا خمینی والوں کے لیے، اگر انسان اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہا ہے، کیونکہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہو جائے گا اگر ذہن ساتھ نہ چل سکا، اس لیے مجھے تھوڑا سستی سے بتانا پڑے گا، کچھ رفتاری سے، اور آقا خوئی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ ثابت ہے پہلی اور دوسری دفعہ کے پانی کے لیے، کہ اگر انسان اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہا ہے جو نجاست یقینی ہے یا شریعت میں ثابت ہے، تب تو یہ سارا مسئلہ آپ نے سنا کہ وہ سارا پانی نجس ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں آخری دفعہ کا پاس ہے، خمینی صاحب کہتے ہیں وہ بھی نجس ہے۔ لیکن اگر انسان بطور احتیاط کسی چیز کو پاک کر رہا شک کی وجہ سے، تو نجاست میں پرانا ایک مسئلہ گزر گئے کہ 90% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز نجس، اور 10% دل کہہ رہا ہے شاید پاک، تو 10% کی بات کو مانیں گے، 90% کی بات کو نہیں، کیونکہ نجاست کے لیے یقین یا عادل کی گواہی یا اس کے مالک کی گواہی ہونی چاہیے۔ تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بعض، جیسے میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو پاک کرتا ہے بطور احتیاط، احتیاط ان معنوں میں کہ شریعت کی روشنی میں وہ نجس نہیں، مگر ہمارا دل نہیں مانتا، ذرا شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی ذرا سی تو زحمت ہوگی، پاک کر لو، کیوں بلا وجہ کوئی عبادت بیکار ہو جائے یا کوئی اور خرابی ہو جائے، مسجد میں جانا ہے، کعبے میں جانا ہے، یا نماز پڑھنا ہے، یا کوئی ایسا کام، تو وہ نجاستیں بھی ہمارے یہاں جو ذرا دیندار لوگ دور کر دی جاتی ہے کہ جس میں شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ احتیاط ہے، احتیاط ہر وقت اچھی سوائے اس مقام کے جب وہ وسواس نہ بننے پائے۔ تو اب جو ہم بطور احتیاط کسی چیز کو دھو رہے ہیں، یعنی ذہن میں رکھیے احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ 50%، 60% ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نجس، مگر کیونکہ 60% سے نجس نہیں ہوتی، شرن تو یہ پاک ہے، ہم اپنے اطمینان کے لیے کہ چلو پاک، وہ جو ہم دھوتے ہیں اس میں جو پانی استعمال ہوگا وہ پاک، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، جب آپ ادھر احتیاط کر رہے ہیں تو اس پانی میں بھی احتیاط کریں، مگر یہ واجب نہیں، یعنی اگر ہم اس پانی سے نہ بچیں اور وہ پانی ہمارے کپڑے یا جسم پہ لگ جائے تو ہماری نمازیں صحیح۔ تو جو پانی اس وقت نجاست کو دور کرنے کے جب کہ شرعاً نجاست ثابت نہیں اور ہم صرف احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پانی کو جو استعمال ہوگا پاک مانا جائے گا، خوئی صاحب کے یہاں بھی، خمینی صاحب کے یہاں بھی۔ برتن نجس نہیں ہے، ان معنوں میں ہے
کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل ابھی کتا جو ہے اس برتن کے قریب سے گیا اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اس میں سے پانی پی لیا، مگر ہم نے آنکھ سے اس کو پانی پیتے نہیں دیکھا، اس کے اٹھتے ہوئے چہرے کو دیکھا، منہ سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھا، برتن کے قریب سے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ اب اگر ان چیزوں سے کسی کو یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے نزدیک وہ برتن نجیس، مگر اگر ہم کو یہ تینوں چیزیں دیکھنے کے بعد 100% یقین نہیں ہوا، روپے میں 12 آنے یا 14 آنے اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ کتے نے ضرور پانی پیا ہوگا، مگر آنکھ سے نہیں دیکھا، ہمارے لیے تو ویسے پاک ہے۔ اب دل کہہ رہا کہ احتیاطاً اس کو دھو ہی لو تو اچھا ہے، کتا اتنی نجیس ہے، خبیث چیز ہے، اس کو دھو لو تو اچھا ہے۔ سنا کہ ہم نے اس کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لیا کہ جاتا کیا ہے ہمارا، صرف پانی تھوڑا ضائع ہوگا تو ٹھیک ہے، دل کو ایک اطمینان ہو جائے۔ اب اس میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے، پھک رہا ہے، گر رہا ہے، چیزیں ہو رہی، وہ سب بالکل پاک ہے۔ کوئی صاحب کے یہاں سے کوئی صاحب کے یہاں پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، 6 دفعہ تک کا پانی بھی پاک ہے کوئی صاحب کے یہاں، 7ویں دفعہ کا تو خیر پاک ہوتا ہے، اور کمینی صاحب کے یہاں بھی پاک ہے، کیونکہ آپ شریعت کے مسئلے پہ عمل نہیں کر رہے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو بہرحال اس کو نجس نہیں مانا جائے گا۔ اب ایک آخری مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ساری گفتگو دلچسپی کے ساتھ سنی، ان کے لیے اہم مسئلہ ہے۔ جن کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کے لیے تو اتنا اہم مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو اب تک ہم نے ساری بحث کی ہے اور وقت لگایا ہے، یہ وضو کے پانی کا یہ مسئلہ اور غسل والے پانی کا یہ مسئلہ اور استنجا کے پانی کا یہ مسئلہ اور نجس دور کرنے کے پانی کا یہ مسئلہ، یہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، اس دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی صرف ایک کیسٹ سنے تب بھی یہ بات اس کے کان تک پہنچے۔ یہ سب اس وقت ہے کہ جب آپ ان چیزوں کے لیے قلیل پانی استعمال کر رہے ہیں، قلیل پانی سے آپ نے وضو کیا یا غسل کیا، قلیل پانی سے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کیا، قلیل پانی سے زمین کو یا کپڑے کو یا برتن کو دھویا، تب یہ مسئلہ کہ یہ پانی خود پاک ہوتا ہے، دوسرے دفعہ استعمال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ نے کور یا جاری یا بارش کے پانی کو یا کنویں کے پانی کو استعمال کیا ہے وضو میں یا غسل میں یا استنجا کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ پانی بالکل پاک ہے، اس سے دوبارہ ہر نجاست دور ہو سکتی ہے اور اس سے دوبارہ وضو بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ غسل بھی ہو سکتا ہے۔ تالاب کا پانی 10 آدمی جا کر اس میں غسل کر کے باہر نکلے، اس پانی سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ تالاب کا پانی ہے 50 آدمی کپڑے لے کے جائیں جس میں پیشاب لگا ہے اس میں ڈال کے نکالیں اور صاف کریں۔ قلیل پانی ہوتا مثلا لوٹے کا پانی یا جگ کا پانی یا تسلے کا پانی، تو ایک مرتبہ کپڑا پاک کرنے سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، آقا خمینی کے فتوے میں۔ لیکن قلیل پانی کے علاوہ جو پانی، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی قلیل پانی کے علاوہ جو پانی ہے کور اور جاری، وہ اگر استعمال بھی ہوا ہے نجاست کو دور کرنے میں یا وضو اور غسل، تب بھی وہ پاک ہے اور دوبارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، 50 دفعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کب تک استعمال ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ کور سے کم نہ رہ جائے، پھر قلیل پانی بن جائے گا اور اس کے مسئلے چلے گا، یا مسلسل نجاست دھونے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، یہ 2 چیزیں نہ ہوں، یعنی پانی ہے اس کا رنگ اور بو اور مزہ نہیں بدلا اور وہ کم بھی نہیں ہوا، اتنا کم کہ قلیل بنے، کم نہیں ہوا، تو 50,000 دفعہ بھی اس سے استنجا کیا جائے یا زمین کو دھویا جائے یا نجاست دور کی جائے، وہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اگر ٹوائلٹ کے نل کے نیچے لوٹا رکھ کے لوٹا بھر کے نکال لیا جائے تو یہ جاری، یہ پر پانی نہیں ہے، یہ قلیل پانی ہو جائے جب نل بند ہو۔ لیکن اگر نل سے ڈائریکٹ پائپ لے کے پاس کیا جائے پیشاب کے مقام کو تو یہ پر پانی۔ یہ کچھ باتیں اس لیے دہرانا پڑتی کہ جب یہ گفتگو کیسٹ کی صورت میں دوسرے مقامات سے پہنچتی ہے تو لوگوں نے ہر چیز تو سنی نہیں ہوتی، تو اب ایک کیسٹ سنیں گے تو غلط فہمی ہو جاتی ہے اگر یہ آخر میں مسئلہ نہیں بتایا جاتا، چنانچہ اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا۔ آج کی نجاسات کے سلسلے میں جو شروع کا اعلان تھا وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی۔ استعمال شدہ پانی، استنجا کا پانی اور غسالے کے پانی کے مسئلے بیان ہوئے۔ نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے یہ ایک آخری مسئلہ رہ گیا ہے، آخری مسئلہ ہے۔ صرف جاری پانی کے مسئلے ہیں جس کے بجائے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہم مطہرات ہی پر گفتگو شروع کر ہی دیں کہ نجاستیں کس طرح پاک ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جاری پانی پر آئیں گے، کیونکہ اگر جاری پانی نے 3-4 ہفتے لے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ابھی نئی نہیں ہیں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے، اور جب وہ بتایا جائے کہ کپڑا کس طرح پاک کرو، برتن کس طرح پاک کرو، تو یہ سب دوبارہ نہ دہرانا پڑے۔ ضرور بھیجیں محمد والے محمد۔
گفتگو ہو رہی تھی ہماری شرک کے بارے میں. شرک جو عظیم ترین گناہ اور بدترین نافرمانی ہے اپنے پروردگار کی. صاحبان ایمان کے مجمع میں یا مسلمانوں کے حلقے میں شرک کے اس مفہوم پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ خدا کے ماننے والوں سے اس عقیدے کو غلط قرار دیا جاتا یا بتوں کی پوجا کرنے کو باطل قرار دیا جاتا یا سورج ہو، چاند ہو، آگ ہو، پتھر ہو، زلزلہ وغیرہ کو خدا کی مخلوق سمجھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا نہیں. مسلمانوں اور مومنوں کے مجمع میں یہ ایک بات کو تسلیم شدہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں سوائے معبود برحق کے اور کوئی معبود نہیں. مگر جب شرک پر گفتگو ہو رہی تو کچھ ایسے پہلو سامنے لانا پڑتے جو اسلامی ماحول اور ایمانی معاشرے کے اندر بھی رفتہ رفتہ داخل ہو گئے. اگر یہ چیزیں جو آپ سنیں گے یہ وہ شرک تو نہیں ہے کہ جو انسان کو مشرک بناتا. اسی لیے روایت میں ان چیزوں کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. ایک ہے بڑا شرک جو انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ پروردگار عالم کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا. تو اس سے مراد وہ شرک اکبر کہ جو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں. شرک اصغر یعنی شرک کے وہ پہلو جو ہمارے معاشرے میں آ گئے جن سے ہم مشرک تو نہیں بنتے ہیں مگر گناہ گار ضرور بنتے ہیں. اور شرک جیسا گناہ نہ ملے تو اس کے قریب قریب گناہ مل سکتا. یا یہ کہ ایسے عقیدے کہ جس میں انسان ذرا سی بے احتیاطی کرے تو وہ مشرک بن بھی جاتا. ان کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا اس سلسلہ تقاریر. اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول اس لیے بھی شروع میں بتا دوں، اگرچہ میرا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے کبھی یہ بات آ چکی. ایک بنیادی اصول یہ بتا دیا جائے کہ انبیاء 1,24,000 انبیاء یا 12 امام یا خدا کے صالحین بندے، ان سب کی تمام تر تعلیمات و تبلیغات کا مقصد دنیا سے شرک کا خاتمہ اور تمام دنیا کو ایک خدا کی عبادت پہ لا کے جمع کرنا تھا. اور ہر نبی اس مقصد کے تحت اس کے زمانے اور ماحول کے اعتبار سے مختلف قسم کے احکام ملے تھے کہ تم لوگوں کو خدا کی عبادت پہ لا رہے ہو تو یہ طریقہ ہے، تمہاری شریعت میں یہ طریقہ ہے، تمہاری شریعت میں یہ طریقہ. اس کو کہا جاتا ہے شریعت. تو انبیاء کی شریعتیں بدلتی رہتی فقط اس لیے کہ ماحول اور لوگوں کے بدلنے وہ طریقے پروردگار آدم بدل رہا. اسی وجہ سے اگر ہمیں ماقبل کے کسی نبی کی شریعت کا حکم ملے کہ حضرت نوح کی شریعت میں یہ ہوتا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ ہوتا، تو جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ یہی چیز خدا نے اسلام میں بھی باقی رکھی اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو آیا تو ہر نئی چیز لے کے نہیں آئے. میں نے آج سے 3 سال پہلے یہ گفتگو کی کہ اسلام کے احکامات کی 2 قسمیں، حکم امضائی اور حکم جعلی. حکم امضائی یعنی جو پہلے سے حکم چلا رہا، حضرت ابراہیم کی شریعت کا اسلام اسی کو امضا کیا، یعنی اسی کی تصدیق کر دی کہ بس یہی ٹھیک ہے تم بھی یہی کرو. ختنے کا حکم، داڑھی کا حکم، غسل جنابت کا حکم، طواف میں 7 چکر لگانے کا حکم، عرفات اور مینا میں جانے کا حکم، یہ احکامات امضائی رسول کی ظاہری ولادت سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں احکام. اسلام نے کہا یہی ٹھیک ہے اس کو باقی رکھو. اور کچھ احکامات جعلی، پرانے احکامات کو توڑ دی، کہا آج سے وہ حکم ختم، اب یہ نیا حکم آ گیا ہے جس پر تمہیں عمل کرنا. لیکن یہ شریعتوں کی حد تک، جہاں تک عقیدے کا تعلق آدم سے لے کر خاتم تک اور پہلے امام سے لے کر آخری امام تک عقیدے کے اعتبار سے کبھی تبدیلی نہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں کوئی اور عقیدہ دیا گیا اور رسول خدا کے زمانے میں کوئی اور عقیدہ. شریعت میں تبدیلی ہوئی، عقیدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس اعتبار سے اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں چیز ماقبل کے نبی کے زمانے میں تھی، عقیدے کے اعتبار سے فلاں چیز تھی، تو کبھی بھی اس چیز کو اب ہم شرک نہیں کہہ سکتے اور غلط نہیں کہہ سکتے. یعنی دوسرے الفاظ، پروردگار عالم کسی بھی نبی نماز، روزے میں، گانے میں، پردے میں، داڑھی میں، حلال و حرام کے مسئلے مختلف احکامات دیے کہ ایک کے یہاں ایک چیز حلال تھی، دوسرے کے یہاں حرام. مگر عقیدے میں جو شروع سے عقیدہ ہے وہ آخر وقت تک ایک.
جو نوح کے زمانے میں شرک ہے وہ قیامت تک شرک رہے گا. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت کہ اگر کوئی آدمی غیر خدا کو سجدہ کرے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط خدا کے لیے مخصوص ہے, شریعت رسول, بلکہ اکثر مجتہدین کا فتویٰ کہ سجدہ ہی نہیں رکوع بھی صرف مخصوص ہے ذات الہی سے, چنانچہ نہ کسی غیر کو سجدہ کر سکتے ہیں نہ رکوع کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو پرانے زمانے کے بادشاہوں میں رواج کہ انسان کو اتنا جھک کے ساتھ سلام کرنا پڑتے کہ جب بالکل رکوع تک انسان پہنچ جاتا, یا لکھنؤ کی تہذیب کے اندر جو لوگ زیادہ مہذب بننے کی کوشش کرتے تھے وہ آداب کرتے کرتے اتنا جھک جاتے تھے کہ رکوع کے برابر پہنچ جاتے. تو اکثر مجتہدین کے فتوے میں یہ بھی حرام, جس طرح سجدہ کسی غیر خدا کو نہیں ہو سکتا, رکوع بھی نہیں ہو سکتا. اور بات بڑی نازک مگر ہے حقیقت کہ جس طریقے سے کہ معصومین تک کو سجدہ کرنا جائز نہیں, اسی طریقے سے اکثر علماء کے فتوے میں رکوع بھی جائز نہیں. زیارت پڑھتے ہوئے بعض اوقات لوگ جوشی عقیدت کے اندر جب رخ کرتے ہیں اس مقدس مقام کا جس امام سے منسوب زیارت پڑھ رہے ہیں یا امام زمانہ کی زیارت تو اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں کہ تقریباً رکوع کے برابر پہنچ جاتے ہیں, جو اکثر علماء کے فتوے میں جس میں موجودہ مناظر بھی شامل ہے حرام اور گناہ. کتنا کسی غیر خدا کے سامنے جھکنا. تو بہرحال رکوع اور سجدہ مخصوص ہے فقط پروردگار الہی کے, اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. مگر اگر کوئی شخص اس میں غلطی کرے اور غیر خدا کو رکوع کرے یا غیر خدا کو سجدہ کرے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شرک کیا. اس لیے کہ ماقبل کی شریعت چاہے وہ حضرت یوسف کا زمانہ ہو کہ جب یعقوب اور بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا, یا آدم کا زمانہ ہو کہ جب ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ کیا, سجدے کی اجازت موجود تھی. اور اجازت موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں, اس لیے کہ جس کی اجازت ایک دفعہ بھی مل جائے چاہے بعد میں آرام ہو جائے وہ شرک نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم شرک کی اجازت نہ کسی شریعت میں دے سکتا ہے نہ اس نے کسی شریعت میں دی. تو عام طور پر لوگ جب زیادہ سختی پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے لوگوں یعنی اپنے خود صاحبان ایمان فلاں لوگوں کو دیکھیے وہ تو شرک کرتے ہیں, اور مثلا امام کے روضے میں جا کے سجدہ کر رہے ہیں یا قاضی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, یا دوسرے اعتراض کرنے والے جب ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ مشرک. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا وہ گناہ گار کہا جا سکتا, وہ بھی اس شرط کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی کی نیت کیا. کیونکہ اگر تعزیے کے سامنے کوئی سجدہ کر رہا مگر یہ سجدہ شکر پروردگار کا سجدہ جو پروردگار کا احسان کہ جس نے ہمیں معرفت اہل بیت عطا کی تو یقیناً اس سجدے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عبادت. تو اگر یقین بھی ہو جائے کہ یہ غلط نیت سے سجدہ کر رہا تب بھی یہ شرک نہیں بن سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک گناہ بنے گا. تو شرک جس پر ہماری گفتگو شروع ہونے والی نہ تو اتنا زیادہ آسان قسم کا مسئلہ کہ آدمی شرک کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر بانٹتا پھرے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹر کے پوسٹر لگے, ہر چیز شرک, ہر چیز شرک, ہر چیز شرک, اور نہ